سورہ نصر ہے. سورہ نصر پر آپ دیکھیے کہ کتنی کلیئر بات اللہ کے رسول سے ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ باقاعدہ کس طرح سے کنورزیشن کر کے اللہ کے نبی کو بھی وہی سٹک رہنا دین پر کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب مدد آ جائے گی اللہ کی اور فتح تم کو حاصل ہو جائے گی دین کے معاملے میں، مکے کی فتح اور پورا جیسے آرگنائز دین آپ نے جس طرح سے اس کو سٹارٹ کیا، جو کہ پہلے سے دین چلا آ رہا ہے، آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، لیکن بڑی گڑبڑ بڑا کرائم اور بہت ہی ملاوٹ ہو گئی تھی. تو آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول آئے، انہوں نے کتنا دن رات کی محنت کی، کتنا ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ پر لگایا. ہے کہ نہیں آپ کا ایمان کہ ایک نبی نے ہر چیز کو اپنی صحیح جگہ پر رکھا، اور ہم نے آ کر پھر سہستہ کو ایجاد کر کے اور پورے دین کو بگاڑ دیا. اور اب آج ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے سے نفرت کرتا ہے کہ جیسے کوئی غلیظ چیز ہو. آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول نے کتنی محنت کی ہوگی اور ان کے ساتھیوں نے کتنی محنت کی ہوگی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب مدد آ جائے گی اللہ کی، فتح ہو جائے گا، یعنی جس مقصد سے آپ کو بھیجا گیا ہے وہی پوری ہو جائے گی اور فتح ہو جائے گا، ملک بھی ہر شرک سے پاک ہو جائے گا، مکہ بھی، اللہ کا گھر بھی. اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو ورأیت الناس، اور اللہ آپ کو دکھائیں گے، آپ دیکھیں گے لوگوں کو یدخلون فی دین اللہ، وہ داخل ہوں گے اللہ کے دین میں افواجا، فوج در فوج. اس پر ہم ہمیشہ لوگوں کو اتنا بتاتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ظاہری فتح مل گئی اور دوسرے انبیاء کرام کی امتوں پہ عذاب آ گئے. یہ ہم تھوڑا سا کلاسیفیکیشن کر دیتے ہیں کہ کئی امتوں کو زوال آیا، اللہ نبیوں کے ہوتے ہوئے قوم نے حق کو قبول نہیں کیا، اور جب ایٹ لاسٹ قوم پوری مل کر اللہ کے رسولوں کے پیچھے پڑتی تھی تو پھر غیبی مدد آتی تھی، کیونکہ انبیاء کرام بہت محنتی تھے. جب وہ پورا فیلڈ ورک اللہ کو دے دیتے تھے، پوری طرح سے میدان میں اتر کے کام کر لیتے تھے، اور پھر بھی بندہ نہیں سمجھتا تھا، اور ایٹ لاسٹ یہ جب نبی کو مارنے پر تلتے تھے تو عذاب آ جاتا تھا. تو یہ ڈفرینسز ہیں. اور ادھر بھی آپ دیکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں یہ فرق ملتا ہے کہ ان کی قوم نے حق کو قبول کیا، اور جو مارنے والے تھے ان پر یہ غالب آ گئے، اپنے ہاتھوں سے انہوں نے ان کو مزہ چکھایا. تو یہ بھی ہمیں ایک جہاد بھی نظر آتا ہے، جو کئی لوگ جہاد کو ڈینائی کرتے ہیں، ہمیں بالکل نظر آتا ہے. پھر ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اپر ہینڈ رہنا پڑے گا، اپنی ٹیکس اور اپنے زکوٰۃ اچھے نکالنے پڑیں گے، اور ہمارا جو حکمران ہے وہ بہت ہی انصاف والا اور ایماندار ہو، تب ہی ملک ترقی کر سکتا ہے، اور ہم کسی کو دہشت دلا سکتے ہیں کہ دیکھو ہم فضول مارتے ہیں نہیں، لیکن اگر کہ بری آنکھ رکھو گے تو چھوڑیں گے نہیں، ڈرتے نہیں ہیں ہم کسی سے. یہ بتانے کے لیے میں اکثر بتاتی ہوں لوگوں کو کہ دیکھو نبی کے دین میں لوگ آ گئے، فرق ہے دوسرے انبیاء کرام سے. نبی کے معاملے کو تھوڑا سا ہم فرق کر کے بتاتے ہیں. سیکنڈ، ہم اس پر روشنی یوں ڈالتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں جو پہلا پینل تھا نا اللہ کے رسول کا، وہ بڑا انٹلیکچل تھا، سمجھدار تھے، بہت زیادہ سمجھدار تھے، کیونکہ وہ صرف سن کر ایمان نہیں لائے تھے. جیسے ہم لوگ بورن مسلم ہیں، ہمارے والدین نے سن کر ایمان لے آئے، اور وہ بھی پیدائشی مسلمان تھے، ماں باپ بھی. تو جو پہلا پینل تھا نا اللہ کے رسول کا، انہوں نے سمجھ کر ایمان لائے تھے. یہ میں فرق بتاتی ہوں لوگوں کو کہ آپ غور کیجئے کہ وہ سمجھ کر ایمان لائے تھے تو ان کے ایمان میں، اور یہ جو فوج در فوج آ رہی ہے نا اسلام قبول کر کے، ان کے ایمان میں بھی ہماری آبزرویشن کے مطابق فرق ہوگا. اور آپ کو پتا ہے کہ میں سیدھی سی بات کہتی ہوں کہ جی میری اس طرح کی ریسرچ ہے، میں نے اس کو اسی طرح سمجھا ہے کہ جو سمجھ کر ایمان لاتے ہیں وہ بہت ہی بہترین ہوتا ہے، اور اس کے بعد کسی ایک پر ریلائی کر کے، بھروسہ کر کے، پورا گاؤں مسلمان ہوتا ہے، پوری ہندو برادری مسلمان ہوتی ہے، پوری پارسی برادری مسلمان ہوتی ہے. وہ فرق ہوتا ہے. پھر وہ پورے کے پورا جتھا ایک دوسرے کو دیکھ کر اجماع اور
تواتر کی وجہ سے پھر وہ ایمان لے آتے ہیں، وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو آپ خود غور کیجئے گا کہ صحابہ کرام کا کیا عقیدہ ہوگا اور کیا ایمان ہوگا، کیونکہ یہاں پر آ رہا ہے کہ پھر ان بڑوں نے، اور پھر ایک میرا تیسرا عقیدہ بھی یہ ہے کہ ان میں کوئی بہت بڑے بڑے علماء بھی اسلام لے آئے ہوں گے، کوئی بہت بڑے بڑے ملکوں کے ہیڈ بھی جو کہ سپروائزرز ہوتے ہیں، انہوں نے بھی ایمان لے آیا ہوگا. کیونکہ جب یہ بڑے لوگ ایمان لے آتے ہیں نا، تو پھر چھوٹا بغیر سمجھے ایمان لے آتا ہے، پھر ان کے بچے تو بغیر سمجھے ایمان لے آتے ہیں، چاہے وہ میچیورٹی پر بھی پہنچ چکے ہوں. کہتے ہیں جی باپ نے اسلام قبول کیا اور بول رہے ہیں بہت اچھا اور یہ سچا نبی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں یہ سچا نبی ہے، فلاں عالم کہہ رہا ہے یہ سچا نبی ہے، تو بس پھر یہ سچا نبی ہے، دیٹس اٹ. ایسا اسلام قبول ہوتا ہے. پھر آہستہ آہستہ اس لیے کرپشن آ جاتی ہے کہ وہ دل سے اسلام نہیں لائے ہوتے ہیں، ان کو آئیڈیا بھی نہیں ہوتی ہے، ہماری طرح ساری زندگی جوانی تک ترجمہ بھی نہیں پڑھے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس میں تھوڑا سا ایکسپینڈ کرتی ہوں بات کو کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا میں بڑے آپ کو اینگلز ملیں گے. اور پھر جو آخری آیت ہے یہ بھی بڑی سمجھنے والی ہے کہ ایک نبی کو بھی اللہ کہہ رہے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، کہ اے نبی آپ بھی کام میں لگے رہیے، تسبیح بیان کیجئے اور پاکی بیان کیجئے اپنے رب کے تعریف کے ساتھ، یعنی بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اے نبی اس توحید پر گامزن رہیے. وَاسْتَغْفِرْهُ is the most important point for focus. یہ فوکس کے لیے موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وَاسْتَغْفِرْهُ، اور بخشش مانگیے اے نبی اس اللہ سے. سوچئے کہ اللہ کے نبی کو بھی بخشش مانگنے کا حکم ہے، اور ہمارا یہ دماغ ہے کہ بخشش وہ مانگتا ہے جس سے غلطی ہو سکتی ہے، ہو جاتی ہے، جو بشر ہوتا ہے، جو ڈرتا ہے اللہ سے. اور ہم لوگوں نے ظالموں نے کیا کیا؟ ہم نے کہا ہمارے نبی بخشیں گے قیامت کے دن ہم کو، ہم ظالم ہیں ظالم. ہم نے کہا ہمارے نبی بخشیں گے، اور نبی کو کیا حکم آیا؟ آپ اللہ سے بخشش کی دعا مانگیں. تو آپ غور کیجئے گا کہ کون ستم کر رہا ہے، کون اللہ کے نبی پہ جھوٹ بول رہا ہے، اور نبی کو بھی کیسی تلقین اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور نبی بھی خیانت نہیں کرتے ہیں، اور اس لفظ کو ایز اٹ از قرآن میں جگہ ملتی ہے کہ اے نبی آپ بھی بخشش مانگیے. انہو کان توابا، بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا. یعنی ایک نبی کو بھی بار بار الرٹ فارم جاری ہوتا ہے کہ آپ بالکل کوئی غفلت نہ کیجیے گا. تو سوچئے کہ نبی اپنی نفسانی خواہشات کو کتنے کنٹرول میں رکھتے ہوں گے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے نبیوں کی عزت کریں. انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم سورہ لہب اور تینوں صورتوں سے انشاءاللہ تعالی کمپلیشن کریں گے. اللہ تعالی ہمارے اس اقدام کو قبول کرے. جہاں کہیں ہم غلطی پر ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے، اصلاح کی توفیق بھی دے دے، وقت بھی دے دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ہر شر سے بچائے. انشاءاللہ پھر کل کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.